الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شیء فإن للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات وَعْلَمُوا سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے کہ 9ویں پارے کے ضمن میں عرض کیا گیا تھا کہ سورہ انفال میں غزوہ بدر پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور غزوہ بدر پہلی باقاعدہ جنگ ہے، اور پہلی مرتبہ باقاعدہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگا، اور اس کی تقسیم کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ کیونکہ فتح اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہوئی تھی، اور آئندہ بھی جب بھی فتح ہوگی اللہ تعالیٰ کی نصرت ہی سے ہوگی، لہذا واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ جو ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اللہ کے رسول کے قرابت داروں کا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا ایثار کیا کہ صدقات اور زکوٰۃ سے اپنے خاندان یعنی بنو ہاشم کو محروم کر دیا۔ لہٰذا اب جو دوسرے سورسز آف انکم ہیں جیسے غنیمت ہے، مال فے ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب کو یعنی بنو ہاشم کو اس مال کا حقدار قرار دیا ہے۔ آگے جا کر بیان کیا گیا کہ جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور دشمن یعنی قریش دور کے ناکے پر تھے، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دونوں فوجوں کا بدر میں آمنا سامنا کرایا۔ یہاں پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جنگ منظور تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہ ایک فیصلہ کن فتح سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر ایسا سیٹ کیا کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو بے شک تم نے آپس میں اپوائنٹمنٹ طے کی ہوتی، پھر بھی تم ایک جگہ پر اکٹھے نہ ہو سکتے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو سامان کیا اس جنگ کا، اس میں سے ایک پہلو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی تعداد کم دکھائی، اور کفار کو مسلمانوں کی تعداد اور بھی کم دکھائی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں فوجیں آمادہ ہوئیں کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں لڑنا چاہیے، اور یہ جنگ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ایک فیصلہ کن فتح سے ہمکنار کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک بہت اہم آیت آئی ہے ڈسپلن کے سلسلے میں، خاص طور پر آرمی ڈسپلن۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب بھی کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہنا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا بہت زیادہ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور ڈسپیوٹ پیدا نہ کرو، جھگڑے پیدا نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، اگر ایسا کرو گے تو ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا امپریشن ختم ہو جائے گا۔ فَاصْبِرُوا، اور جھیلو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے، جھیلنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی کی اطاعت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو جس کو سوجھ بوجھ اور عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، وہ غور و فکر سے کسی نتیجے تک پہنچتا ہے تو وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں بالکل صحیح رائے تک پہنچا ہوں، اور پھر مزید اس کا نفس اور شیطان اس کو بوسٹ کرتا ہے کہ تم تو آسمان سے تارا توڑ کے لے آئے ہو۔ لیکن جب امیر کا اطاعت کا معاملہ آتا ہے تو پھر اس کا فرض یہ ہے کہ اپنی رائے دے اور باقی معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، امیر کے حوالے کر دے کہ اب فیصلہ امیر کے پاس ہے۔
اپنی رائے کو قربان کرنا، خاص طور پر کسی سمجھدار آدمی کے لیے، کسی پڑھے لکھے آدمی کے لیے، کسی تجربہ کار آدمی کے لیے یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اور اگر انسان کے اندر جھیلنے، برداشت کرنے، صبر کرنے کا مادہ نہ ہو تو پھر وہ اطاعت نہیں کر سکتا۔ فوجی ڈسپلن کا یہ حصہ ہے کہ جب کوئی کمانڈر کسی آفیسر کو بلاتا ہے، وہ آ کے سیلوٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی بیٹھ جاؤ، بیٹھتا ہے، اس کے سامنے مسئلہ رکھتا ہے، اسٹریٹجی اس کے ساتھ طے کرتا ہے، بحث ہوتی ہے، اپنے اپنے آرگومنٹ دیتے ہیں، اور پھر فائنلی کمانڈر کہتا ہے یو کین گو، آپ جا سکتے ہیں، اور پھر وہ آفیسر سیلوٹ کر کے وہاں سے رخصت ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے کہا ہے یہ میری رائے ہے، باقی حکم آپ کا چلے گا سر۔ اچھا، لیکن اگر کسی فوج کے اندر اپنے کمانڈر کی اطاعت کا رواج نہ رہے اور کمانڈر کے ساتھ بحث کرنا رواج بن جائے اور اس کا پتہ دشمن کو بھی چل جائے تو پھر وہ بڑی آسانی سے ٹیک اوور کر سکتا ہے، اور سپاہی کے اندر یا آفیسر کے اندر اپنے افسر کے حکم کو رسپونڈ کرنا پوری قوت کے ساتھ اور اپنے پورے جذبے کے ساتھ، فتح اسی سے حاصل ہوتی ہے، جنگ اسی سے لڑی جاتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر انسان ڈھیلا پڑ جاتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے فیصلے کا، گفتگو ہوگی، بحث ہوگی، میں بھی اپنے آرگومنٹ دوں گا، لیکن اگر امیر کا حکم ماننے، کمانڈر کا حکم ماننے کی عادت ہو تو پھر انسان مستعد ہوتا ہے کہ جو حکم ملے گا میں بلا چونو چرا اس کی اطاعت کروں گا۔ تو فرمایا اگر تم تنازع کرو گے، کھینچتان کرو گے، فیصلوں میں جھگڑا کرو گے، فتفشلوا تو ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم اور تمہارا امپریشن خراب ہو جائے گا، واصبروا اور جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بڑی اہم بات آیت نمبر 53 میں فرمائی گئی کہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے خوش ہوتا ہے تو اس پر اپنی عنایات کی بارش کرتا ہے۔ وہ عنایات اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک وہ قوم اپنا رویہ نہ بدلے، اور اگر اس قوم میں سستی آ جائے اور ان کے رویے جو ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے۔ ایک اصولی اور اہم بات فرمائی گئی، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، کہ یقیناً جانداروں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب امت مسلمہ میں انحطاط آ جاتا ہے تو ان امت مسلمہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اور کچھ جو ان میں سے سینسیبل لوگ ہوتے ہیں، درد دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ واویلا کرتے ہیں اس بات کا کہ ہو ہمارے اندر بڑی بدعمالیاں آ گئی ہیں، اور ہم سے تو وہ کافر اچھے ہیں کہ جو صحیح تولتے ہیں، جو ملاوٹ نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ، وقت پر ہر کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کوئی کافر وہ کتنا ہی وقت کا پابند، بااصول، دیانتدار، سچا اور کھرا کیوں نہ ہو، اس سے ایک ادنا ترین مسلمان بھی بہتر ہے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، اور کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ڈاؤٹ کرتا ہے۔ آج کا کوئی کافر ایسا نہیں ہو سکتا، گلوب پر رہنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا انٹرنیٹ کے دور میں کہ جسے یہ نہ معلوم ہو کہ مکہ مکرمہ میں یا عرب میں کوئی شخص محمد نامی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ میسنجر ہوں، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو سچا نہیں مانتا، یعنی انہیں اللہ کا رسول نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیتا ہے، اور یہ بذات خود سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کرے۔ تو سب سے بڑا جرم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کرنا ہے۔ تو یہاں واضح طور پر فرمایا گیا کہ یقیناً جانداروں میں سے بدترین مخلوق وہ کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور ایمان لانے کا مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو حرف آخر ماننا ہے۔ ایک اصولی بات کہی گئی، فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم،
جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے یعنی کافروں کے مقابلوں کے لیے مستعد رہو، اور اس سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں اور ان کے سوا جو اور لوگ جنہیں تم نہیں جانتے یعنی چھپے ہوئے دشمنوں کو ڈراتے رہو۔ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو بھی جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا لوٹایا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہیں ہرگز ڈپرائیو نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہارے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک اصولی بات کہی کہ اسلام کو لڑنے بھڑنے کا جھونک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کا قائم کرنا اس کا مقصد ہے، اور اس کے لیے جو بھی آگے ہاتھ بڑھائے گا تو اسلام بھی انکریج کرے گا کہ تم بھی صلح کا ہاتھ بڑھاؤ۔ آیت نمبر 61 پہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یعنی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہو یہ صلح کہیں دھوکے کی صلح نہ ہو اور مارے نہ جائیں، کہا کہ نہیں، صلح کرو لیکن اللہ پر بھروسہ کرو، انہ هو السمیع العلیم، بے یقیناً وہی تو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ چاہیں گے کہ تمہیں دھوکہ دیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، وہی تو ہے جس نے اے نبی آپ کی اور ایمان والوں کی مدد کی تھی، اور اسی نے تو ان کے دلوں کو جوڑا تھا۔ اور اے نبی اگر آپ چاہتے ان کے درمیان الفت پیدا کرنا اور اس کے لیے آپ ڈھیروں مال بھی خرچ کرتے تو بھی آپ یہ الفت پیدا نہ کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیدا کی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ مومنوں کو ترغیب دلائیے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی، ری ایشورنس دی کہ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ہوں گے ایسے ثابت قدم رہنے والے تو وہ 1000 پر غالب رہیں گے، یعنی 10 گنا طاقت پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر جب کچھ ضعف ایمان آ گیا اور کچھ کچے پکے مسلمان بھی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے تو پھر فرمایا اب 1 اور 2 کی نسبت سے اللہ تعالیٰ تمہیں ری ایشور کرتا ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں فتح عطا فرمائی جائے گی۔ غزوہ بدر میں پہلی مرتبہ ہوا کہ 70 قیدی بھی کفار میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شریف النفس انسان تھے اور نہ کبھی انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا تھا اور نہ ہی انہیں اسلام دشمنی کا کوئی تجربہ تھا، بس ایک اندازہ تھا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ لیکن کتنے دشمن ہیں ان کے دل میں اسلام اور مسلمانوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بغض بھرا ہوا ہے اس کا انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ لہذا انہوں نے بڑا ایک نرم مشورہ دیا کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، بس ان سے کچھ تاوان لے کر اور ان میں سے جو پڑھے لکھے کے لوگ ہیں ان سے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرا کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہرحال سخت طبیعت کے مالک تھے اور اسلام لانے سے پہلے کسی انسان کا قتل کرنا بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل آئے معاذ اللہ، اور انہیں کفر کا اور اسلام دشمنی کا ایک تجربہ تھا۔ لہذا انہوں نے حضرت ابوبکر کی بالکل اپوزٹ رائے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ سب ہمارے اپنے ہی رشتہ دار ہیں اور ہمارے ان کے درمیان جو لڑائی ہے اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، لہذا اب یہ ہمارے نہیں ہیں، لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین عزیز کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ نام لے لے کر کہا کہ آپ اپنے چچا عباس کو قتل کریں، میں فلاں کو قتل کروں، ابوبکر فلاں کو قتل کرے، فلاں فلاں کو قتل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود بہت ہی ایک نرم مزاج رکھنے والے اور انسان کے ساتھ محبت کرنے والے انسان تھے،
لہذا آپ کو حضرت ابوبکر کی رائے اچھی لگی اور آپ نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی یہاں پر تاکید فرمائی کہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا، اس کے شایانہ شان نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ قیدی لگیں اور وہ زمین کو رنگین کیے بغیر انہیں چھوڑ دے۔ تو کیا اے مسلمانوں تم دنیا کے مال کے طالب ہو گئے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں آخرت میں نوازنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ سورۃ الانفال کے آخر میں مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کو جو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اس کی شاید مثال نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم شیء حتی یہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، پشت پناہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور پھر آگے جا کے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ان ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں۔ یعنی انفرادی سطح پر حقیقی ایمان کی تعریف سورۃ الانفال کے آغاز میں آئی تھی، اور اجتماعی سطح پر حقیقی ایمان کی تعریف اس سورت کے آخر میں آئی ہے۔ وہاں بھی فرمایا تھا اولئک المؤمنون اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب سچے مومن ہیں۔ یہاں بھی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی۔ یعنی کھانا تو ایک کتے کو بھی ڈالا جاتا ہے، لیکن یوں پھینک کر اہل جنت کو اللہ تعالیٰ جو رزق عطا فرمائے گا وہ پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ رزق عطا فرمائے گا۔ رزق کریم، عزت والی روزی، عزت والا کھانا۔ اس کے بعد سورۃ البراء یا سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے۔ اس کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات نہیں لکھوائے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی زبردست آیت سے، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے، اعلان لا تعلقی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ساتھ اے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے مشرکین میں سے۔ لہذا اے مشرکو تم زمین میں 4 ماہ تک گھوم پھر لو، اور یاد رکھو انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکو گے، وان اللہ مخزی الکافرین، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بیزار ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لہذا اگر تم باز آ جاؤ شرک سے، توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے وہی کچھ کیا جو پہلے کر رہے تھے تو جان لینا انکم غیر معجز اللہ، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور کافروں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی پیغمبر کسی قوم یا کسی شخص کی طرف بھیجے اور اس قوم یا شخص نے اس پیغمبر کو ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے پیغمبروں کی حفاظت کی اور انکار کرنے والوں کا نیست و نابود کر دیا۔
حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ ہوا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوع انسانی کی طرف بالعموم اور اہل عرب کی طرف بالخصوص رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ 13 سال تک انہیں موقع دیا گیا کہ وہ جانچ لیں، پرکھ لیں، غور کر لیں، جائزہ لے لیں اور اپنی رائے بنا لیں۔ اور جب ان کے دلوں نے تو گواہی دے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہوں نے انکار کی ٹھانی اور انکار ہی کرتے رہے، تب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے مستحق تھے۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، لہٰذا آپ کی امت بھی آخری امت ہے، لہٰذا اس امت پر کوئی ایسا عذاب استحصال نہیں اللہ تعالیٰ بھیجنے والا تھا کہ جو اس کو نیست و نابود کر دے۔ لہٰذا ائمۃ الکفر یعنی کفر کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کو اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں گھیر کر لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے لڑنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تائید و نصرت سے ان میں سے 70 کو وہاں پر ڈھیر کر دیا۔ پہلے غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی، اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری کا جو حج تھا اس کے انتظام کو نہیں چھیڑا، اس لیے کہ رمضان المبارک میں فتح مکہ ہوئی اور 2 ماہ کے بعد حج آنے والا تھا، سارے انتظامات قریش نے کر رکھے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب یہی سمجھا کہ اس حج کو ہونے دیا جائے انہی کے زیر انتظام۔ لیکن اگلے سال یعنی سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا انتظام خود سنبھال لیا اور امیر حج مقرر کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے۔ جب حضرت ابوبکر کا قافلہ روانہ ہو چکا تھا تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے بھیجا، اور وہ جب حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے صاف اندازہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا ہے۔ تو پہلا سوال جو حضرت ابوبکر نے حضرت علی سے پوچھا وہ کیا تھا؟ امیر او مامور، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معزول کر کے تمہیں امیر بنا دیا ہے، یا تم میرے زیر کمان ہی حج کرو گے؟ تو حضرت علی نے واضح کیا کہ مامور، میں آپ کا مامور ہوں گا، میں تو صرف یہ تازہ جو آیات نازل ہوئی ہیں مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر یہ آیات حج کے موقع پر وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم نامے کے طور پر پڑھ کر سناؤں۔ یہ آیات جو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات تھی جن میں اعلان کیا گیا تھا کہ اب ان کے پاس 4 مہینے کی مہلت ہے، یہ گھوم پھر لیں، چل پھر لیں، اور پھر اس کے بعد انہیں مکہ مکرمہ عرب کی سرزمین میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اب مسلمانوں کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے فیضاً سلخ الاشہر الحرم، تو جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو مشرکوں کو قتل کرنا جہاں بھی انہیں پاؤ، وخذوہم، ان کو پکڑنا، واحصروہم، ان کا گھیراؤ کرنا، وقعودوا لہم کل مرصد، ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھنا۔ لیکن فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یعنی نہ صرف ایمان لائیں بلکہ یہ 2 بنیادی جو ارکان ہیں ان کو بھی قائم کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دینا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے، کوئی سخت اقدام کرنا ہوتا ہے، تو جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ذرا جو شریف النفس، شریف الطبع ہوتے ہیں، زیادہ ہی ضرورت سے زیادہ، وہ اس وقت بھی نرمی کا مشورہ دیتے ہیں اور ایسا کوئی سخت اقدام کہ جو ملے اس کو قتل کر دو یا وہ ایمان لے آئے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اب قرآن مجید میں ان کو کنوینس کیا جا رہا ہے، کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، دیکھو اگر وہ تم پر غالب آ جائیں گے تو وہ تمہارے بارے میں نہیں لحاظ رکھیں گے کسی قرابت داری کا، یردونکم بافواہہم وتابى قلوبہم،
یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور ان کی اکثریت نافرمان ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات بہت تھوڑی قیمت کے عوض بیچتے ہیں. فصدوا عن سبیلہ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں. لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں اور نہ عہد کا. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ اور یہی حد سے بڑھنے والے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا آیت نمبر 13 میں الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، تو کیا اے مسلمانوں تم اس قوم سے نہیں لڑو گے، اس قوم سے جنگ نہیں کرو گے کہ جنہوں نے اپنے عہد توڑے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کیا. وہم بدؤکم اول مرۃ، وہ تم سے پہلے بھی عہد شکنی کر چکے ہیں. اتخشونہ، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ حق ان تخشوہ، بس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. قاتلوہم، ان سے جنگ کرو. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا. اور یہ ایک خاص معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دور کا آغاز کرنے والے ہیں، اور وہ دور جو ہے وہ زمینی دور ہے. پہلے پیغمبروں کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بھی کیا تھے؟ وہ آسمان سے ظاہر ہوتے تھے، زمین کے اندر سے ظاہر ہوتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی نبی کے ہاتھ پر صرف ظاہر ہوتے تھے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ تھا. اور اب جیسا کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ وہ تبرکات والا صندوق جو ہے وہ کہیں دفن ہے بیت المقدس کی دیواروں کے بنیادوں کے نیچے، اگر وہ انہیں مل بھی جائے، وہ عصا ان کے ہاتھ لگ بھی جائے تو ایک تبرک ہوگا، معجزہ نہیں ہوگا، وہ کبھی سامنے بنے گا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا یہ قیامت تک معجزہ ہی رہے گا. یہ منہ سے بولے گا کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکے گا، اس کی کوئی نظیر نہیں بنائی جا سکے گی. 1450 سال ہو گئے، آج تک کوئی ایک بھی پریزنٹیشن نہیں آئی کہ جس نے کلیم کیا ہوگا دیکھو جی یہ بھی میں نے بھی ایک قرآن لکھا ہے یا میں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے. مسلمانوں کو یہ دعویٰ غلط ہے کہ اس جیسا کوئی کلام نہیں بنایا جا سکتا. اور جیسے قرآن مجید ایک ایسا معجزہ دیا گیا جو قیامت تک ایک نشانی کے طور پر رہے گا، ایسے ہی پہلے قومیں تباہ کی جاتی تھیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے جو اوپر سے نازل ہوتا تھا. یہاں مسلمانوں کی تلواروں سے بظاہر انہیں قتل کیا گیا، اگرچہ ان تلواروں کے پیچھے فرشتوں کی طاقت بھی تھی، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی تھی، لیکن بہرحال جانوں کے نذرانوں تو مسلمانوں نے پیش کیا نا. جہاں کفار قتل ہوئے وہاں مسلمان بھی شہید ہوئے. بدر میں 70 کفار شہید واصل جہنم ہوئے، اور احد میں 70 مسلمانوں کو بھی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا. لیکن بہرحال کفار کو سزا مسلمانوں کے ہاتھوں ہی سے ملی. قاتلوہم، ان سے لڑو. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا. ویخزہم، اور ان کو رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم، اور اپنی مدد سے تمہیں ان پر غالب کرے گا. ویشفی صدور قوم مومنین، اور ایمان والوں کے سینوں کو جلا بخشے گا. اس کے بعد فرمایا یہ آیت جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے اور سورہ عنکبوت میں بھی آئی ہے. وہ کیا ہے کہ تم ایمان لائے ہو. سورہ عنکبوت میں تو بہت واضح الفاظ میں کہا گیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے؟ وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تو تم پر وہ حالات بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے تھے. مستہم الباساء والضراء والزلزلوا، انہیں بھوک آئی، انہیں جسمانی اذیت دی گئی
اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یس اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم سمجھتے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی سارٹ آؤٹ کیے ہی نہیں تم میں سے وہ کہ جو جہاد کرنے والے ہیں۔ ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور وہ جو اللہ، اس کے پیغمبر اور مومنوں کو چھوڑ کر کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بناتے۔ یہ بھی دین کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ بندہ مومن کے دل میں کوئی الفت کا رشتہ نہ ہو۔ ان سے کاروباری لین دین ہو سکتا ہے، ان سے سروسز لی جا سکتی ہیں اور ان کو سروسز رینڈر کی جا سکتی ہیں، ان کی ملازمت بھی اختیار کی جا سکتی ہے اور ان کے ہاں ملازم بھی ہوا جا سکتا ہے، لیکن قلبی تعلق کسی غیر مسلم کے ساتھ الاؤڈ نہیں ہے۔ اب چونکہ قریش کو خانہ کعبہ کی تولیت سے محروم کیا جانے والا ہے، لہذا اصولی باتیں کہی گئی، انما یابن مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اچھا، ایک اور چیز جو عام طور پر کنفیوژن کا باعث بنتی ہے وہ کیا ہے؟ مشرکین اور کفار کے خیر کے کام۔ یہ جی مدر ٹریسا، اس کی خدمات دیکھیں، یہ جی سر گنگا رام، ان کی خدمات دیکھیں۔ کوئی شخص جو خیر کے کام کرتا ہے لیکن اس زمین پر جو سب سے بڑی سچائی ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سچ کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو اپنی خدمات کو صفر سے ضرب دے کر صفر کر دیتا ہے۔ قریش بھی بڑے خیر کے کام کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، خیمے لگانا، ان کی خدمت کرنا۔ آج بھی آپ حج پہ جائیں تو حیران ہوتا ہے انسان دیکھ کر کہ حج کے موقع پر ایک ٹرالا جو ہے وہ وہاں کھڑا ہے اور وہ لنچ پیک تقسیم کر رہے ہیں، ایک ٹرالا ادھر کھڑا ہے جو پھل تقسیم کر رہا ہے، ایک ٹرالا ادھر کھڑا ہے کہ جو جوس جو ہے وہ بانٹ رہا ہے بالکل فری تمام حجاج کو۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے یہ عام مسلمانوں کو کنفیوز کرتی ہے کہ بھائی یہ بھی تو بڑے نیک لوگ ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، تو ان کی کنسیڈریشن ہونی چاہیے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، یعنی اس کی تزئین آرائش، کیا اس شخص کی مانند ہے کہ جو اللہ پر، یوم آخر پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ یعنی وہ کام کرنے والے اور مومنین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں برابر ہیں؟ نو وے، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے، ہجرت کرتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، وہ اللہ کے ہاں بہت اونچے درجے والے ہیں اور وہی با مراد ہیں، مراد پانے والے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہ بات جو ہے آگے سے آگے چلی جا رہی ہے، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے۔ جو کوئی بھی ان سے دوستی رکھے گا تم میں سے تو وہی ظلم کا ارتکاب کرے گا۔ اور اس کے بعد بالکل دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اور وہ گھر جو تم نے بڑے چاؤ سے بنائے ہیں، اگر تمہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو فتربصوا، انتظار کرو، پرے ہو جاؤ
حتی یات اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، یعنی تمہیں موت آ جائے۔ اور یاد رکھنا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ آیت نمبر 28 میں ایک اور اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بے شک مشرک ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اور اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج تو مشرک بھی کرنے کے لیے آتے تھے، پورے عرب سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، اور ان کی اکثریت مشرکین پر مشتمل تھی، اور حج جو ہے یہ سورس آف انکم ہے۔ آج بھی جب 35 لاکھ افراد مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑی بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ وہاں پر ہوتی ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ایک بزنس ایکٹیویٹی ہے وہاں پر، جو بھی انہیں کھانا کھلائیں گے، ان کے رہنے کا بندوبست، پھر جو وہ تبرکات خریدیں گے، زمزم لے کے جائیں گے، کھجوریں لے کے جائیں گے، اور دوسری تحفے تحائف جو ہیں وہ اپنے اہل و عیال کے لیے لے کے جائیں گے، وہ ایک بہت بڑی بزنس ایکٹیویٹی ہے جو وہاں پر ہوتی ہے۔ اور اگر اس بزنس ایکٹیویٹی کو محدود کیا جائے تو ظاہر ہے وہ اکانومی پر اثر انداز ہوگا کہ ایمان والو مشرک ناپاک ہیں، اور اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹے۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا تو غنی کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جو اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخر پر یقین نہیں رکھتے، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، تو ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگیں، یعنی اسلام کی سپریمیسی کو تسلیم کر لیں۔ یعنی جزیرہ نما عرب کی حد تک مشرکین کو تو جن کی زبان بولتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ان کو تو اس سرزمین میں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی، یا ایمان لے آئے یا یہ سرزمین چھوڑ دیں، یا پھر آ جائے میدان میں مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔ البتہ اہل کتاب کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ اسلام کی سپریمیسی کو تسلیم کر لیں اور اپنی حفاظت کے لیے پیمنٹ کریں، جزیہ ادا کریں، تو پھر انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، انہیں اجازت ہوگی۔ اہل کتاب کے بارے میں ایک بات کہی گئی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا، حالانکہ انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ الہ واحد کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ ہو، وہ اس سے پاک ہے، اما یشرکون، کہ اس کے ساتھ کوئی کسی کو شریک بنایا جائے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو، اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر رہنے والا نہیں ہے، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ اور یہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ یعنی قرآن مجید اور دین الحق یعنی سچا دین، دین اسلام دے کر بھیجا، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری لگے۔ یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے، خاص طور پر یہ ٹکڑا ہے آیت کا کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، یہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ سب سے پہلے یہاں آیا 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر، پھر یہ آیا 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخر میں، اور پھر آخری مرتبہ یہ 28ویں پارے میں آیا سورہ صف کی مرکزی آیت کی حیثیت سے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ پورے قرآن مجید کا عمود ہے،
پورا قرآن مجید اس آیت کے گرد گھومتا ہے، اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اسے اسلامی انقلاب کی بنیاد قرار دیتے تھے، اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ، ان کی رائے یہ تھی کہ سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر یہ آیت جو ہے وہ آپ کے پیش نظر نہ ہو اور آپ اس کو پلے نہ باندھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ اللہ کے دین کو کل دین پر غالب کر دیں، کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ ورنہ جب مکہ مکرمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو ایک نئی کمیونٹی مل گئی تبلیغ کرنے کے لیے، لیکن کوئی ایک بھی واعظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت نہیں ہے جو آپ نے یہودیوں کی کسی بستی میں جا کر انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے کیا ہو۔ آپ کا سارا رخ مکہ مکرمہ کی طرف رہا، اس لیے کہ عرب کا کیپٹل مکہ مکرمہ ہے، اور جب تک مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا نہیں لہراتا اس وقت تک اللہ کا دین غالب شمار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوا۔ غزوہ تبوک ایک بڑا سخت معرکہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے ساتھ لڑائی کا فیصلہ کیا، اور آپ صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد کو لے کر رومن امپائر کے بارڈر پر جا کر خیمہ زن ہوئے۔ تقریباً 1 مہینہ آپ نے وہاں پر قیام کیا، اور کیسر روم کو جرت نہیں ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی۔ یہ جنگ جو تھی یہ تبوک کی طرف کا سفر تھا، شمال کا سخت گرمی کا موسم تھا، اور کھجوروں کا پھل جو تھا وہ تیار تھا، اور اگر اس کو اس وقت اتارا نہ جاتا تو وہ سارا کا سارا ضائع ہونے کا اندیشہ تھا۔ لہذا جن لوگوں کے دلوں میں بھی نفاق کا مرض تھا وہ اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے، اور انہوں نے مختلف ہیلوں و بہانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کی۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تم کاہلی کے سبب زمین میں گرے جاتے ہو، یعنی تم اپنے گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے۔ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر ریجھ گئے ہو؟ حالانکہ دنیاوی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ الا تنفروا، دیکھو اگر تم نہ نکلے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اوروں سے ریپلیس کر دے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس موقع پر ہجرت کے سفر کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ الا تنفروا، اور اگر تم میرے پیغمبر کی مدد کرتے ہوئے نہ نکلے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب انہیں کافروں نے نکال دیا تھا مکہ سے، اور وہ 2 میں سے دوسرے تھے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی غار ثور میں، اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی یعنی حضرت ابوبکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن، گھبرا مت، ڈر مت، غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت طاری فرمائی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اپنے پیغمبر کی مدد ان لشکروں سے کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات کو نیچا دکھایا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی بات بلند ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا کلمہ اونچا ہونے والا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔
انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اے مسلمانوں نکلو، خواہ تم ہلکے ہو یا بھاری۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ تم تندرست ہو یا بیمار، تم بوڑھے ہو یا جوان، کسی بھی حال میں ہو، نکلو اللہ کے راستے میں۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اجازت لینا، اللہ کے دین کے کام سے رخصت طلب کرنا، یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ اس میں مسلمانوں کے امیر کا اختیار کیا ہے اور مسلمانوں کو کس حد تک جو ہے وہ اجازت ہے۔ اس میں دو بڑے مخالف حکم جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک اس موقع پر جو عین جنگ کے وقت دیا گیا، اور ایک سورہ نور کے آخر میں جو عام حالات میں دیا گیا۔ عام حالات میں تو یہ کہا گیا کہ جب بھی تم اللہ کے نبی کے ساتھ ہو کسی اہم مشن پر تو کبھی وہاں سے نہ ہلنا اجازت لیے بغیر۔ وہ لوگ جو اجازت طلب کرتے ہیں وہ مومن ہیں، اور مومن وہی ہیں جو اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہاں کیا کہا گیا اس کا بالکل الٹ ہے، لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں اجازت طلب کرتے تم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کس چیز سے ایکسکیوز نہیں کرتے، اجازت طلب نہیں کرتے، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک آپ سے اجازت وہی طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دلوں میں شک نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور ان کے دلوں میں شک نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، اور وہ شک میں پڑے ہوئے ڈاواں ڈول ہیں۔ پھر ایسے موقع پر قرآن مجید کا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے جو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ کو ڈے ٹو ڈے انسٹرکشن دی گئی، اور جس طرح سول سروس اکیڈمی میں آفیسرز کو جو تربیت دی جاتی ہے ان کو مختلف قسم کے لوگوں سے ڈیل کرنا سکھایا جاتا ہے، مختلف معاملات کو ہینڈل کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تو میرے ایک دوست وہ MBBS کے طالب علم تھے، اور کافی عرصہ ملاقات نہ ہوئی تو ڈینٹل ہاسپٹل لاہور میں ایک مرتبہ میں بھی درس کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہاں ملے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں پر ہاؤس جاب مکمل ہو گیا کہ نہیں؟ میں تو MBBS چھوڑ دی تھی، میں DMG گروپ میں سلیکٹ ہو گیا تھا CSS میں، اب تو میں سول سروس اکیڈمی میں زیر تربیت ہوں، یہاں 2 سال کی ہماری تربیت ہوتی ہے جوائن کرنے سے پہلے۔ تو میں نے پوچھا 2 سال کیا کرتے رہتے ہو یہاں پر؟ میں نے کہا جی سمی صاحب بہت کچھ پڑھاتے ہیں ہمیں، مثلا کل ہی انہوں نے بتایا کہ جو کام نہ کرنا اس پر کمیٹی بنا دیا کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، منافقین کے کریکٹرز پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں عام طور پر عین موقع پر آ کر، یہ ٹپیکل کام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید مینول کی طرح ہے۔ اب قرآن مجید کی بہت سی آیات وہ ہیں، خاص طور پر جو اس قسم کی آیات ہیں، ان کو وہ شخص کبھی نہیں سمجھ سکتا جو کبھی کسی مشن کا حصہ نہیں رہا، کسی تحریک کا حصہ نہیں رہا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نام لکھوائے گا، جی ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، میں جاؤں گا، لیکن عین موقع پر وہ ٹیلی فون کرے گا کہ ہو بڑا استفاء ارادہ تھا کہ میں بھی جاؤں گا اور سب ساتھیوں کے ساتھ سفر ہوگا اور علم بھی حاصل کریں گے، معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، ریکریشن بھی ہوگی، لیکن بس میں کیا کروں، اچانک بس یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ سوری میں نہیں جا سکتا۔ اب ایسا ہی کیا تھا منافقین نے بھی، عین موقع پر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹسوے بہائے، جھوٹے بہانے بنائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو انہوں نے خوب تیاری کی ہوتی۔ اگر تم ان کے دفتر سے جا کے پتا کرو تو چھٹی بھی اپلائی نہیں کی ہوگی۔ اگر ان کا فون آنے سے پہلے کہیں تم ان کے گھر فون کر دیتے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کو کہاں سے پک کرنا ہے، تو اس کے گھر والے کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اس نے گھر میں یہ ارادہ ظاہر ہی نہیں کیا ہوا تھا کہ میں نے جانا ہے، یہ تو سارا ڈرامہ تھا کہ عین موقع پر میں بہانہ بناؤں گا کہ یہ مصیبت آ گئی ہے۔
کوئی مصیبت وغیرہ نہیں ہوتی، یہ صرف اسکیپ کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، دھوکہ دینے کے طریقے ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے تیاری کی ہوتی، جانے کا ارادہ ہوتا تو خوب تیاری کی ہوتی۔ اور پھر ساتھ ہی مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ ایسے جو منافقانہ کردار کے لوگ ہوتے ہیں یہ خود تو یعنی پیچھے رہنے والے ہوتے ہی ہیں، اگر ان کا زیادہ انٹریکشن ایمان والوں کے ساتھ ہو تو یہ اور بھی بہت سے لوگوں کو ساتھ کھینچ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو تھا وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تھا، لیکن اس کو کھینچ کھنچا کر اس کے ساتھ ہی لے گئے، تو وہ پورے سفر کے دوران تقریر فرماتا رہے گا اور جو بھی اس آرگنائزیشن کے نقائص ہیں وہ بیان کرتا رہے گا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اصل میں کچھ مصروف ہوں، ذرا ایکٹیو نہیں ہوں، ذرا میں فارغ ہو جاؤں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انتظام کیسے کیا جاتا ہے، تنظیمیں کیسے چلائی جاتی ہیں، جماعتیں کیسے بنائی جاتی ہیں، مشن کیسے آگے بڑھائے جاتے ہیں۔ تو کچھ اور 2-3 لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں میرے بھی کچھ کرنے والے کام تھے، تو اچھے حالات آئیں گے، اچھا امیر آئے گا، اچھی قیادت آئے گی، تو پھر میں بھی اپنے تن من دھن کے ساتھ اس کام میں شریک ہوں گا۔ جیسے منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی غزوہ بنی مستلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا، اور اس میں کیا کیا ہنگامے اس نے کھڑے کیے تھے وہ سب مسلمانوں کو معلوم تھا۔ تو فرمایا گیا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ نہ اضافہ کرتے مگر تمہارے اندر فساد ڈلوانے میں، اور تمہارے اندر دوڑتے پھرتے فساد ڈالنے کے لیے، اور بدقسمتی تھے فیکم سماعون لہم، تمہارے اندر سادہ لو مسلمان ہیں جو ان کی بات کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ یعنی جو حضرات، جو لوگ ایٹ دی ہیلم آف افیئر ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، انہیں تو سب جاننا ہوتا ہے کہ یہ خود تو کام کرتا نہیں لیکن باتیں کرنے کا شعر ہے، دوسروں پہ اعتراض کرنے، اور جو بھی انتظامیہ ہے اس کے اندر نقائص ڈالنے اور اس سے متنفر کرنا اس کا کام ہے۔ لیکن عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے کہ ہاں واقعی یہ جو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے بات یہ درست ہے۔ پھر انہی میں سے ایک شخص تھا، جد ابن قیس اس کا نام تھا، اس نے تو حد کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جانا نہیں چاہتا تھا۔ تو سفر تبوک میں تو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ جی اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں ذرا کچھ حسن پرست قسم کا واقع ہوا ہوں، اور آپ جا رہے ہیں شام، اور شام کی عورتیں بڑی حسین ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو ڈانٹا گیا اسے، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اِذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، اللہ کے رسول کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں تو ایکسکیوز کر دیجئے اور ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈالیے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں مبتلا تو وہ ہو چکے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے۔ منافقین ہی کے سلسلے میں کہا گیا کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کے مال، ان کے پراپرٹیز اور ان کی اولادیں آپ کو امپریس نہ کریں کہ یہ بیٹوں والے ہیں اور صاحب ثروت ہیں، نہیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ تعالیٰ اسی مال اور اولاد کے ذریعے ان کو سزا دینا چاہتا ہے دنیاوی زندگی میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اور چاہتا ہے کہ وہ کافر ہی ہوں جب ان کی جان نکلے۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 سورہ توبہ کی، یہ بڑی اہم آیت ہے کہ یہاں زکوٰۃ کی سارے مدیں جو ہیں وہ بیان ہو گئی ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر نفاق جو پیدا ہوتا ہے اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ بیان فرمائی کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ ان پر فضل فرمائے گا، یعنی انہیں دنیاوی نعمتوں سے نوازے گا تو لنصدقن، تو وہ اللہ کے راستے وہ صدقہ و خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، تاکہ نیک بن جائیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا، بخلوا بہ، تو انہوں نے اس مال میں بخل کیا اور پھر گئے اپنے وعدے سے، تو فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلفوا اللہ ما عہدوہ بما کانوا یکذبون، پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر
جو انہوں نے وعدے سے پھرے، ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا جو قیامت تک ان کے دلوں میں رہے گا۔ اب ایسے منافقین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق و مہربان انسان تھے۔ وہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر صاف صاف کہہ دیا گیا آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور خواہ آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت مانگیں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا، اس لیے کہ انہوں نے اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ پھر جو لوگ پیچھے رہ گئے، یعنی غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے جان و مال کے ساتھ حاضر نہیں ہوئے، وہ اپنی جگہ بڑے خوش تھے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے، اور دوسروں کو بھی کہتے رہے لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں مت نکلو، ان سے کہو نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے زیادہ حرارت والی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہو جائے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں ہنسنا کم اور رونا زیادہ چاہیے، جزاء بما كانوا یکسبون، ان اعمال کے بدلے کے طور پر جو انہوں نے کیے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب آپ ان کی طرف لوٹ کے واپس آئیں گے تو یہ آپ سے اجازت طلب کریں گے کہ ہم اگلی دفعہ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہرگز ان کو ساتھ لے کر نہ جائیں، اور کہہ دیں کہ تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ نفاق کا مضمون جو ہے یہ جاری رہے گا، اور 11ویں پارے میں ہم اسی کے ساتھ داخل ہوں گے، تو انشاءاللہ باقی کچھ گفتگو جو ہے اگلے پارے کے ضمن میں ہوں گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔